وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد۔ تکفیر کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ تکفیر کے سلسلے میں ایک مانع ہے، یعنی رکاوٹ، کسی کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں جہالت۔ اس کی مثالیں اور دلیلیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ خطا بھی ایک عذر ہے، یعنی چوک کے طور پر آدمی سے کوئی بات سرزد ہو جائے یا کوئی عمل صادر ہو جائے، نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ جو باتیں خطا کے طور پر تم سے پیش آ جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس وقت ہے یا ان باتوں کے سلسلے میں ہے جن کا ارادہ تمہارے دل کرے۔ دل کے قصد اور ارادے کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ چوک کے طور پر بغیر ارادے کی، غیر ارادی طور پر کوئی بات پیش آ جاتی ہے کفر کی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا یعنی چوک، نسیان یعنی بھول، اور جن باتوں پر اسے مجبور کر دیا جائے ان سے درگزر فرما لیا، یعنی ان کو معاف کر دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تم اجتہاد اور صلاحیت صرف کرنے کے بعد خطا کر کے کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خطا میں حرج کو ساقط کر دیا ہے اور اس کے گناہ کو اٹھا دیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے اپنے اس قول میں رہنمائی فرمائی کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔ تو اللہ نے خود سکھلایا کہ اگر بھول سے یا چوک سے ہم سے کچھ ہو جائے تو اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ کہہ رہے کہ اللہ نے خود سکھلایا، تو اگر بھول اور چوک کی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ غلطی نہیں لکھی جائے گی۔ تو چوک کے طور پر اگر کوئی کفر کی بات کہہ لیتا ہے یا کوئی حرکت کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہے، چوک کے طور پر مجھ سے یا بھول کے طور پر یہ چیز ہو گئی ہے، تو اس بات کے کہنے کے بعد اس کے لیے ایک عذر ہو جائے گا اور تکفیر کرنے سے رک جائیں گے۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے، گرچہ کہ اس کا عمل کفریہ ہو اور اس کی بات کیا ہو، کفریہ ہو۔ ایک عذر اس سلسلے میں زبردستی بھی ہے۔ زبردستی، کسی کو مجبور کر دیا جائے کفریہ بات کہنے کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کر دیا جائے اس طرح کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس کی گرفت نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن جو کھلے دل اور سینے کے ساتھ کفر کی حرکت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو زبردستی کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب زبردستی کس کو کہتے ہیں؟ تو شیخ الحدیث عبدالستار الحماد
ایک باحیات عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا کہ اکراہ سے مراد صرف خوف اور ڈر نہیں ہے، یعنی ایک آدمی محسوس ڈر لگ رہا ہے ایک آدمی کو کہ ایسا ہو جائے گا، تو اس طرح کا اندیشہ اور اس طرح کا خوف اس کو مجبوری نہیں کہیں گے، کہتے کہ بلکہ ایسی مجبوری ہے کہ جس سے انسان بے بس ہو جائے، یعنی کوئی چارہ آدمی کے پاس رہ نہ جائے۔ کہتے کہ فقہا نے اکراہ کی یعنی مجبور کرنے کی جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے کہ کسی شخص کا وہ قول یعنی وہ بات یا فعل جو دوسرے شخص کو اس کی خواہش کے خلاف اس فعل کے کرنے پر مجبور کرے، تو کسی کی طرف سے قولی طور پر زبردستی ہو یا عملی طور پر زبردستی ہو اور کیے بغیر چارہ ہو ہی نہیں آدمی کو، اس کو اکراہ کہیں گے۔ محض ڈر لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، سامنے والے کی ناراضگی کی بنیاد پر کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو اکراہ نہیں کہیں گے۔ آدمی واقعی طور پر مجبور ہو اور اس سے کوئی کفری حرکت یا کوئی بات پیش آئے گی تو وہ کیا ہے؟ معذور ہے، اور اکراہ بھی کیا ہے؟ ایک عذر ہے۔ دو قسمیں کی ہے اس سلسلے میں علماء نے اکراہ کی، یعنی مجبور کرنے کی، ایک کو اکراہ تام کہتے اور ایک کو اکراہ ناقص کہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر مجبور ہونا اور ناقص طور پر مجبور ہونا۔ کہتے ہیں کہ اکراہ تام جس میں انسان اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی رضا معدوم اور اختیار سلب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی پسند نہیں رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی اختیار رہتا نہیں، چھن جاتا ہے اس سے، جسے ہم بے بسی اور لاچاری سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل بے بس ہو آدمی، لاچار ہو، اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے قتل یا جسم کے کسی عضو کو ضائع کرنے کی دھمکی یا ایسی مار کی دھمکی کہ جس سے جان جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ کہا جا رہا کہ اگر تم نے نہیں کیا تمہارے چاہو گے، یہ تلوار ہے یا یہ بندوق ہے، اس کی گولی بس تمہارے سینے پر ہے اور تمہاری پیشانی پر اگر تم نے یہ حرکت نہیں کی تو آدمی کے پاس چارہ نہیں ہے، بالکل مجبور ہے اور اس کا اپنا ارادہ کوئی رہ نہیں گیا۔ یہ اکراہ تام ہے، مکمل طور پر بے بسی اور مجبوری ہے۔ دوسری صورت ہے کہ جس میں انسان صرف اس حد تک مجبور ہوتا ہے کہ اس کی رضا تو معدوم ہو جائے لیکن اس کا اختیار سلب ہونے کے بجائے فاسد ہو جائے، اختیار رہے، چھینے نہیں لیکن بیکار ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایسی دھمکی دی گئی ہو جس سے جان جانے یا جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ دھمکی تو دی جا رہی ہے لیکن جان جانے یا کسی جسم کے کسی پارٹ اور حصے کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، بس دھمکی کے طور پر ہے اور بڑی دھمکی ہے، تو یہ ناقص قسم کا اکراہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اکراہ کی کچھ شرائط ہیں، ان میں چند ایک کا تعلق مجبور کرنے والے سے ہے اور کچھ شرائط کا تعلق اس شخص سے ہے جسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو مجبور کرنے والے کے لیے بھی شرطیں ہیں کچھ، اور جس کو مجبور کیا جا رہا نا اس کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ کہہ رہے کہ چنانچہ مجبور کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل کے کرنے پر قادر ہو۔ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، تو اس کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت ہو اور ایسے وسائل اس کے پاس ہوں کہ وہ مار سکے۔ ایک آدمی دھمکی تو دے رہا ہے لیکن پتہ چلا کہ دھمکی پر عمل کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک عام قسم کا اور معمولی قسم کا آدمی دھمکی دے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں۔ کہہ رہے کہ جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے اسے اس امر کا یقین ہو کہ دھمکی دینے والا اپنی دھمکی کے مطابق عمل کر گزرے گا، یعنی اس کے پاس صلاحیت ہے، بصورت دیگر شرعاً اکراہ ثابت نہ ہوگا، یعنی شرعی طور پر دھمکی دینے والے میں اگر صلاحیت نہیں دکھ رہی ہے نا تو یہ اکراہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر فعل کی نوعیت ایسی ہو جس میں یقین سے نہ کہا جا سکے کہ دھمکی دینے والا شخص وہ فعل کر گزرے گا تو ظن غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا ہے، تو غالب گمان جس بات کا ہو، جس کو زور حاصل ہو، قوت حاصل ہو، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یقین کے قریب ہوتا ہے پھر جن پر اکراہ واقع ہوتا ہے اس کی دو قسمیں۔ کہہ رہے کہ جن باتوں کے سلسلے میں آدمی کو مجبور کیا جائے نا ان کی دو قسمیں۔ مباح ایک قسم ہے کہ مباح چیز ہے، مباح میں وہ امور شامل ہے کہ جن کا ارتکاب اکراہ تام کے سبب حالت اضطراب میں مباح ہو جائے گا،
ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھاؤ، تو مجبوری کی صورت میں کیا یہ پہلے سے کیا ہے حلال ہے، اگر جان جانے کے ڈر ہو تو اجازت دی گئی ہے نا اس کی، تو یہ رخصت والی چیز ہے۔ اگر مرخص میں وہ افعال ہے کہ شرعاً کسی بھی طور پر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تو یہ جو دوسری شکل ہے نا اس کے سلسلے میں اصل اکراہ کی بات کی جائے گی، پہلی شکل کے سلسلے میں اکراہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہے۔ تو یہ مجبور کر دینے سے متعلق بات ہے اور تھوڑی سی بھاری بات ہے، اس لیے موٹے طور پر یہ سمجھیے کہ واقعی طور پر ایک آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ یا تو تمہاری جان لے لی جائے گی یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، پیر کاٹ دیا جائے گا وغیرہ، اور جو کہہ رہا ہے اس کو یہ صلاحیت اور قوت حاصل ہے، تو اس اکراہ کا اعتبار شریعت میں ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی کفر کی کوئی بات کہہ دیتا ہے یا کفریہ کوئی حرکت کر دیتا ہے نا تو وہ معذور ہے، اور معذور ہونے کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے جس کو پیش کر کے بات ختم کریں گے، کہہ رہے کہ تعویل بھی ایک عذر ہے۔ تعویل کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی لفظ کو کسی جملے کو کچھ سمجھا اپنے طور پر، اور سمجھنے کی بنیاد پر کیا کیا اس نے عمل کر لیا۔ کہہ رہے کہ تعویل بھی اجتہادی خطا ہی ہے۔ تعویل جو کرتے نا وہ کیا ہے اجتہادی طور پر ایک غلطی ہے، اس لیے وہ تمام نصوص جو خطا کے عذر ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ تعویل کے عذر ہونے پر بھی دلالت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی خطا عذر ہے، اس سلسلے میں دلیل آئی نا ہمارے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی اور قرآن مجید کی آیت آئی ہے، تو جو خطا کے عذر ہونے کے سلسلے میں دلیل ہے نا وہی تعویل کے لیے بھی دلیل ہے۔ یہ بھی ایک کیا ہے خطا ہی ہے، اجتہاد کرنے میں غلطی ہو جانا کیا ہے خطا ہی تو ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خاص دلیلیں اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تعویل کی بنیاد پر ایک شخص کو قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا نہیں دی۔ ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ بدلے میں آدمی قتل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے اور کہا کہ تم نے دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ وہ دل سے کہہ رہا تھا یا زبان سے کہہ رہا تھا۔ یہ سارے الفاظ استعمال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا بدلے کے طور پر۔ تو یہ بدلے کے طور پر قتل نہیں کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تعویل کی وجہ سے۔ تعویل کیا تھی؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ کہا تھا۔ ان کے پاس ایک تعویل ہے، ایک عذر ہے، ایک بات پیش کر رہے ہیں وہ، تو تعویل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، سختی کی بات کی تاکہ اس طرح کی غلطی نہیں ہو، لیکن ایک عذر ہے سامنے والے پر، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معافی دے دی، اور جان کے بدلے جان کی جو بات ہے نا وہ بات پیش یہاں نہیں آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب بن بلتع رضی اللہ عنہ کو منافق کہا۔ قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ فتح مکہ کے سے پہلے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے طور پر پوچھ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، مکے پر حملہ کرنے کا، حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا ایک عورت کے ذریعے سے، وہ خط پکڑا گیا۔ تو اب جب وہ خط آ گیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے منافق؟ حاطب بن ابی بلتع، یعنی ان کو کہہ رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیر نہیں کی۔ یعنی حضرت عمر کو یہ تو کہا کہ پتہ ہے تو کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو کہا کہ یہ بدریوں میں سے، اور بدریوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ تو ان کے لیے عذر کی بات تو کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن حضرت عمر نے جو بات کہی کہ منافق ہے یہ، تو منافق کہنا بھی کیا ہے؟ یہ تکفیر ہی ہے نا، لیکن تعویل کی بنیاد پر ان کے پاس تعویل ہے۔ تعویل کیا ہے کہ ظاہری طور پر جو حرکت ہوئی ہے حضرت حاطب کی طرف سے وہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی مسلمان پکا نہیں کرے گا، کوئی منافق ہی کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کے پاس ایک عذر ایک تعویل ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ منافق۔ ویسے ہی کوئی منافق کہہ دے کسی مسلمان کو اس کی سزا ہے، اور کہنے والا کیا ہو جائے گا؟
خود کافر ہو جائے گا. یہ بات اس سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو روزہ لوٹانے کا حکم نہیں فرمایا. قصہ یہ بھی معروف ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، ممتاز اور واضح ہو جائے. کس سلسلے میں؟ روزہ رکھنے سے پہلے کھانے کی اجازت ہے نا، تو اجازت کھانے کی اس وقت تک کہ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہیں ہو. تو حضرت عدی نے کیا کیا؟ تو اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھ لیا اور اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا رکھ لیا، اور دیکھتے رہے کہ کب دونوں میں امتیاز ہوتا ہے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ امتیاز ہو جائے. دیکھتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہا کہ تمہارا تکیہ تو بہت لمبا ہے کہ جس میں سفید دھاگا بھی آ جا رہا ہے اور کالا دھاگا بھی، رات بھی آ جا رہی ہے اور دن بھی آ جا رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا ٹکڑا نازل فرما دیا وضاحت کے طور پر کہ من الفجر. مراد کیا ہے؟ فجر ہے، یعنی فجر ہونے تک کھا سکتے. تو یہاں تو کھاتے رہے نا، حضرت عدی بن حاتم صبح تک کھاتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دہرانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ یہ کھانا کس بنیاد پر تھا؟ ایک تعویل کی بنیاد پر، ایک دلیل کی بنیاد پر. انہوں نے ایک بات کو اپنے طور پر سمجھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو تعویل میں غلطی ہوئی. تعویل بھی کیا ہے؟ عذر ہے. اور ایک بات کہہ کے بات مکمل کریں گے کہ سیدنا قدامہ بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی لی. شراب پینا کیا ہے؟ ایک قابل حد جرم ہے، اس پر حد متعین ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کو پیش کیا گیا نا، تو انہوں نے دلیل کے طور پر آیت کریمہ پیش کی. کیا ہے؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا واتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان والوں پر اور اچھے اعمال کرنے والے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز کے سلسلے میں جس کو وہ کھا لے، جبکہ وہ تقوی اختیار کرے اور ایمان والے ہوں، وہ اچھے اعمال کریں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس بارے میں اتری کہ شراب کی حرمت سے پہلے بھی لوگ شراب پی رہے تھے نا، شراب کی حرمت سے پہلے. تو حرمت سے پہلے جو لوگ پیتے رہے ان کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں آیا. تو اللہ نے کہا کہ تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور حکم آیا نہیں تھا نا، تو حرج کی بات نہیں، جو کھا لیا انہوں نے وہ کھا لیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو جو ہو گیا پیچھے سے متعلق بات ہے. حضرت قدامہ نے اس کو آگے سے متعلق سمجھا. کیا سمجھا؟ کہ ایمان والے اگر پی لینا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے پی لی. تو ایک تعویل ان کے پاس تھی، اس تعویل کی بنیاد پر انہوں نے شراب پی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی. تعویل، تو تعویل بھی ایک عذر ہے. اور تعویل ہی کی بنیاد پر حضرت علی نے خوارج کی تکفیر نہیں کی. خوارج کی تکفیر نہیں کی. وہ جو معنی لے رہے تھے نا، غلط معنی لے رہے تھے، لیکن ایک معنی لے رہے تھے نا، اور اس کی بنیاد پر تکفیر کر رہے تھے دوسروں کی. چونکہ تعویل کر رہے تھے اس لیے اس بنیاد پر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکفیر نہیں کی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قال العلماء، علماء کہتے ہیں کہ کل متأول معذور بتأویلہ، ہر تعویل کرنے والا اپنی تعویل کی وجہ سے معذور ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. اذا كان تأویلہ سائغا فی لسان العرب، جبکہ اس کی تعویل عربی زبان کے مطابق چلنے والی ہو، یعنی اس کی گنجائش ہو. وكان له وجہ فی العلم، اور علم میں اس کے لیے رخصت اور گنجائش کی شکل ہو. زبردستی کی بنیاد پر کوئی تعویل کرے، کسی طور پر کوئی حوالہ ہے ہی نہیں اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں ہے دور دور تک، تو اس تعویل کا اعتبار نہیں ہوگا. ایسی تعویل چاہیے کہ جس کے لیے لفظ میں تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہو، لغوی طور پر گنجائش نکلتی ہو یا عرف وغیرہ کے اعتبار سے گنجائش نکلتی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تعویل نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ تحریف ہوگی. اور تحریف عذر نہیں ہے بلکہ تعویل عذر ہے. باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ. اور بھی اقوال ہے، اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.